بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم السجدہ، اس کی 13 آیات تک گزشتہ درس کے اندر ترجمہ ہو چکا تھا۔ 13ویں آیت کو پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر یہ لوگ اعراض کریں، منہ پھیریں، فَقُلْ، تو اے محبوب فرما دو، انذرتکم، میں نے تم کو خبردار کیا ہے، ڈرایا ہے، صاعقۃً، ایک ایسی چیخ چنگاڑ، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جس طرح کی چیخ اور چنگاڑ قوم عاد اور قوم ثمود پر آئی۔ اذ جاءتہم الرسل، جب آئے رسول ان کے پاس، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ایدیہم سامنے سے، خلفہم پیچھے سے، مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پہلے قوم عاد کے پاس حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، جب وہ قوم ہلاک ہوئی اس کے بعد قوم ثمود تھی، اس کے پاس حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور انہوں نے آ کے انہیں یہ تبلیغ کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ آگے سے اور پیچھے سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے ان کو تبلیغ کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، مطلب ہے کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا مولا کریم، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے نہ دن ریکھا نہ رات، ہر وقت ہر موقع پہ اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ تو آگے سے اور پیچھے سے مطلب یہ ہے کہ ہر طریقے سے اور ہر موقع سے، جس طرح دیکھیے شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود کر کے نکال دیا تو شیطان نے کیا کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان پہ حملہ آور ہوں گا، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، آگے سے پیچھے سے، عن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے اور بائیں سے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر طریقے سے کوئی طریقہ نہیں چھوڑوں گا، ایک طریقہ اگر نہیں کارگر تو دوسرا طریقہ اختیار کروں گا، وہ نہیں تو تیسرا، وہ نہیں تو چوتھا، ہر طریقے سے ان کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہاں بھی یعنی رسول آگے سے اور پیچھے سے، مطلب یہ ہے کہ ہر طریقے سے رسولوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ایک ہی چیز ان کو باور کرانے کی کوشش کی، ان کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آگے سے قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا، کہنے لگے، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو فرشتے اتارتا، فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، پس جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر رسول ہی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بنا کے بھیجتا، انسان کو رسول بنا کے کیوں بھیجا؟ یعنی ان کے نزدیک انسان جو ہے اس کو رسول نہیں ہونا چاہیے تھا، رسول اگر اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تو کسی فرشتوں کو بھیجنا چاہیے تھا، حالانکہ رسول انسان ہی ہونا چاہیے تھا تاکہ اس سے یعنی
انسان فیض حاصل کر سکے اور اس کے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن تعلق آسانی ہوتی ہے۔ فرشتے کی جنس اور ہے، انسان کی جنس اور ہے، تو فرشتے کے ذریعے سے تبلیغ جو ہے وہ ایک غیر فطری طریقہ تھا۔ فطری طریقہ یہی ہے کہ انسان انہی کے یعنی ہم جنس اس کے جس جنس سے وہ تعلق رکھتے ہیں، انسانیت اسی یعنی انسان جو ہے ان کے لیے تبلیغ کے لیے بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فطری طریقے سے ان کو تبلیغ کے لیے رسولوں کو بھیجا، انسانوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ہی رسول بن جائے؟ اگر رسول اللہ تعالیٰ کو بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بنا کر بھیجنا تھا۔ ان آیات کے ضمن میں مفسرین کرام نے ایک حدیث پاک لکھی ہے، میں نے اس کو پہلے ضمناً عرض کیا تھا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس یعنی حدیث پاک کو یہاں پہ نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں لیکن انہوں نے دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے جو مخلصانہ کوششیں کرتے تھے انہوں نے الٹا ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ کہتے کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں اور ہماری مزید سمع خراشی سے باز آ جائیں۔ اگر خدا نے کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو وہ کسی نور فرشتے کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجتا۔ آپ جو ہماری طرح محض گوشت پوست کے انسان ہیں اور ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، آپ کو ہم رسول ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں، ہم ہرگز آپ کی رسالت کو نہیں مانیں گے۔ آگے فرماتے ہیں اہل باطل کی یہ حجت بازیاں ہیں جن سے وہ اہل حق کا دل دکھایا کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہمیشہ طریقہ اسی طرح چلا آ رہا ہے رسولوں کے ساتھ بھی، اور جو بھی مبلغین اور ناصحین آئے ہیں، جو بھی لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، آگے سے لوگوں نے ان کو اسی طرح حجت بازیاں کی، ان کا دل دکھایا، ان کا انکار کیا۔ آگے فرماتے ہیں کتب حدیث و تفسیر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز ابو جہل اور چند دوسرے قریش کے سردار اکٹھے ہوئے، اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں گفتگو چھڑ گئی۔ کہنے لگے کہ اس شخص کی حقیقت ابھی تک ہم پر نہیں کھلی، اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے جو سحر و کہانت کے فن میں ماہر ہونے کے ساتھ بہترین شاعر بھی ہو تو ہم اسے اس کے پاس بھیجیں تاکہ ان سے گفتگو کے بعد وہ ہمیں بتائے کہ یہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں یا کاہن ہیں۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ یا تو یہ شاعری ہے کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ شعر کے اندر مختلف طرح کے خیالات پیش کرتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک کو وہ شعر کے ساتھ موازنہ کرتے تو قرآن پاک شعر تو نہیں ہے، شعر میں وزن ہوتا ہے اور جھوٹے خیالات ہوتے ہیں، شاعر بیٹھتا ہے اپنے خیالات دل میں ذہن میں سوچتا ہے اور زمین و آسمان کے کلابے ملاتا ہے اور اس میں جھوٹی اور خیالی باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک ایک حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، اس میں کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے کہ جادوگر ہوتے ہیں، جادو کے زور سے مختلف طرح کی طریقے وہ کرتے ہیں، جب یہ دیکھتے کہ یہ جادو بھی نہیں ہے۔ پھر کہتے کاہن ہوتے ہیں، کاہن وہ آئندہ کی خبریں دیتے ہیں، ایسے ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں چونکہ ماضی کی اور آئندہ کی خبریں بھی ہیں، تو یہ مختلف طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ کبھی کہتے یہ شعر ہے، کبھی کہتے کہانت ہے، کبھی کہتے جادو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی کاہن کہتے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو سحر و کہانت کو بھی جانتا ہو، اس فن میں بھی ماہر ہو، بہترین شاعر بھی ہو، تو اسے ہم ان کے پاس بھیجیں تاکہ ان سے گفتگو کے بعد وہ ہمیں بتائے کہ یہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں یا کاہن ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ ان میں بہت بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کہا مجھ سے زیادہ ماہر اور کون ہوگا؟ چنانچہ طے پایا کہ عتبہ جائے اور ان سے گفتگو کرے اور پھر آ کر ان کے متعلق اپنے تاثرات بتائے۔ عتبہ گیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگا آپ خواہ مخواہ ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کی بے حرمتی کرتے ہیں،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب تبلیغ کی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا ہمارے تو باپ دادا جو ہیں انہی بتوں کو پوجتے آئے ہیں، اسی دین پہ تھے، تو ہم اپنے باپ دادا کو دین کو کیوں چھوڑ دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہارے باپ دادا اگر گمراہ تھے، اگر وہ رستے سے بہکے ہوئے تھے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اسی سے چمٹے رہو۔ انہیں اگر کسی نے نہیں تبلیغ کی، تم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہے، تمہارے پاس مجھے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، میں تمہیں راہ راست صحیح رستہ جو ہے صراط مستقیم دکھا رہا ہوں، تو تم کیوں نہیں سیدھے راستے پہ آتے؟ تو وہ لیکن اسی بات سے چمٹے ہوئے تھے کہ نہیں، ہم اپنے باپ دادا کے رستے کو نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ جو بت ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے باپ دادا ان کو پوجتے آئے ہیں۔ تو اس عتبہ بن ربیعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، اگر اس تحریک سے آپ کا مقصد حکومت حاصل کرنا ہے تو ہم آج ہی آپ کی بادشاہی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے خیال میں یہی تھا کہ دنیا میں جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیاوی غرض اور دنیاوی مقصد ہوتی ہے، یعنی ان کی نظر صرف دنیا تک تھی کہ جو بھی دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، عام طور پر دنیا داروں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ چونکہ ان کا ہر کام خود اپنا کام، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے، دنیا کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کا جو بھی کام ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیاوی مقصد ہوگا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت کیا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ان کا دنیاوی مقصد ہے، کوئی دنیا کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا، وہ ان کے خیال کے مطابق بڑا عقل مند، بڑا سمجھدار، بڑا جہاں دیدہ تھا، تو اس نے کہا جی اگر تو آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے یہ نبوت کا اعلان کیا ہے اور یہ کام شروع کیا ہے، تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو کوئی رشتہ مطلوب ہے تو ہم ایک نہیں، جس طرح آپ اشارہ کریں گے، جیسا رشتہ آپ چاہیں گے، ہم آپ کے لیے وہ رشتہ مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ روپیہ بٹورنا چاہتے ہیں، یہ دھندا اس لیے شروع کیا ہے تو ہم سونے چاندی کے ڈھیر آپ کے سامنے لگا دیں گے۔ یعنی ان کے نزدیک یہی ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی بزنس کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے نزدیک بھی دنیا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور آج کل دنیا میں وہ بھی رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اور کوئی کام نہیں ہے، پیری مریدی شروع کر دو، لوگوں کو دھوکہ دو، ادھر کی باتیں ادھر، یہ وہ شعبدہ بازیاں دکھاؤ۔ تو اس طرح چونکہ دنیا میں ہوتا بھی ہے کہ دینی لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان کا خیال بھی یہی تھا کہ ممکن ہے یہی مقصد ہو، پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے نبوت اور رسالت کا یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈھونگ رچایا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ روپیہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے، جو آپ کی کئی پشتوں کے لیے کافی ہوگا۔ یہ کہہ کر جب اس نے اپنی ساری باتیں کہہ کے خاموش ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عتبہ تم نے اور بھی کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، جو کچھ میں کہنا تھا وہ کہہ چکا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت کی یہ ابتدائی آیات جو ہیں ان کو تلاوت کرنا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، ایک تو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اور پھر یہ اللہ کا کلام زبان رسالت سے جب ادا ہو رہا ہو تو اس کی کیا شان ہوگی۔ اللہ کے کلام کی شان تو یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں، ہمیں اس کا مطلب اور مفہوم پتہ نہیں، پھر بھی ایک خاص قسم کا لطف پڑھنے اور سننے میں ہوتا ہے۔ تو جب یہ کلام اللہ زبان رسول سے ادا کیا جا رہا ہو تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اسی آیات کی یہ ابتدائی آیات جو ہیں یہ تلاوت کرنا شروع کی۔ سوز دروں اور ہمدردی کے جذبات نے اس قرات کو حد درجہ اثر انگیز بنا دیا۔ عتبہ دم سادے بیٹھا سنتا، یعنی خاموش سنتا رہا، گویا کہ اس پہ سکتے کا عالم طاری ہے۔
جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یہ جو 13ویں آیت ہے کہ اگر یہ پھر بھی اعراض کریں تو انہیں فرما دو کہ میں نے تمہیں ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے ایسی چیخ اور چنگاڑ سے جیسی چیخ اور چنگاڑ عاد اور ثمود پر آئی تھی۔ جب یہ آیت مبارکہ پڑھی تو وہ تل ملا اٹھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا کہ میں تمہیں رحم کا واسطہ دیتا ہوں، یعنی آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ ہم پہ ترس کھائیے اور بس کیجئے ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کے وہاں سے اٹھا، اس مجلس میں جانے کی بجائے جہاں قریش بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے، وہ سیدھا گھر چلا گیا اور خانہ نشین ہو گیا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ابو جہل سب کو لے کے اس کے گھر پہنچا اور وہاں پہنچتے ہی اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تو کیسا آدمی ہے، ہم نے تجھے ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا، ایک کام کے لیے بھیجا تھا، تو بجائے آ کے ہمیں رپورٹ دینے کے تو گھر میں آ کے چھپ کے بیٹھ گیا۔ تو عتبہ معلوم ہوتا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا، ان کا یہی تھا، یعنی وہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے نہیں دیتے تھے۔ باہر انہوں نے مکہ کے رستوں پہ لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا، جو بھی باہر سے آتا اس کو کہتا بھئی ان کے پاس نہیں جانا ہے، ان کی بات نہیں سننی ہے، کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ جو بھی ان کے پاس جائے گا وہ انہی کا ہو کے رہ جائے گا، جو ان کی بات سنے گا، ان کی مجلس میں بیٹھ جائے گا، وہ ان کا کلمہ پڑھ لے گا۔ تو اب ان کو بھی یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ جس نے ہم ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا تھا وہ پتہ نہیں ان کا کلمہ پڑھ کے آ گئے، بجائے ہمارے پاس آنے کے وہ گھر میں بیٹھ گئے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے نا کہ انہوں نے بلایا ہے حبیب یمنی کو یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے کہ معاذ اللہ یہ پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، تم ان کا علاج کرو، اور وہ آ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان کو تو یہی خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں جس کو ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا تھا خود ہی نہیں سمجھ کے آ گیا، اس نے کلمہ ہی تو نہیں پڑھ لیا۔ تو ابو جہل نے کہا ہمیں تو یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں تو نے ان کا دین نہیں اختیار کر لیا اور ان کے دسترخوان سے تیرا دل موہ لیا، اور اگر تمہارے پاس لذیذ کھانے کے لیے پیسے نہیں تو ہم چندہ جمع کر کے تجھے پہ، یعنی اس طرح کے تانے دینے اس کو ابو جہل نے شروع کر دیے۔ اب وہ کہنے لگا مجھے قسم ہے اس کے بعد میں اس سے بات نہ کروں گا، اور اے ابو جہل تم خوب جانتے ہو کہ میں تم سے زیادہ دولت مند ہوں، یعنی تم یہ مجھے تانا نہ دو کہ مجھے دولت چاہیے، میں تم سے زیادہ دولت مند ہوں۔ آگے اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں حسب پروگرام ان کے پاس گیا، میں نے کھل کر اس موضوع پر ان سے تبادلہ خیال کیا، لیکن انہوں نے مجھے جو جواب دیا اللہ کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ انہوں نے سورہ حامیم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات پڑھی تھی نا، اس نے وہی آیات حامیم السجدہ کی، یہ ابتدائی آیات اس سورت کی وہ پڑھنی شروع کر دی۔ جب اس پہ پہنچا نا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یعنی اس نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے تو میں نے ان کو واسطہ دے کر منت سماجت کر کے ان کو خاموش کیا ہے، ان کے لبوں پہ میں نے ہاتھ رکھ دیا، اور تم خوب جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے، میں ڈر گیا کہ کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے، یعنی مجھے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ابھی تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو لیکن انہوں نے ماننا نہیں تھا، ان کا تو مقصد ہی صرف انکار کرنا تھا، اور پہلے سے جب انہوں نے تہیہ کر لیا تھا تو جس نے پہلے سے آدمی نے ایک ذہن، یعنی کوئی آدمی کوئی بات اس وقت سمجھ سکتا ہے جب کہ وہ خالی ذہن ہو کے کسی بات کو سنے تو کوئی دلیل اس پہ کارگر ہوتی ہے یا کوئی اثر کرتی ہے، لیکن جب پہلے سے ایک آدمی ایک نظریہ قائم کر لے اور اس کے دل میں ہو کہ اگر اس کے مطابق بات ہوگی تو میں اس کو مانوں گا، اور اگر میرے خیال کے مطابق بات نہیں ہوگی تو میں نہیں مانوں گا، وہ آدمی پھر مان نہیں سکتا۔ وہ ان کا یہی حال تھا کہ پہلے سے انہوں نے ایک تہیہ کر لیا تھا
کہ اگر تو یہ ہمارے مزاج کے مطابق بات کریں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں اور ہمارے عقیدے اور نظریے کو اختیار کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ماننا تو بات کی بات ہے۔ تو جب اس نہج پہ کوئی انسان پہنچ جاتا ہے پھر اس کو سمجھانا اور اس کو بات منوانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پہلے سے یہی تہیہ کر لیا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کی بات تبھی مان سکتے ہیں جب ہمارے مزاج کے مطابق، ہمارے خیال کے مطابق یہ بات کریں۔ ہمارے مزاج اور خیال کے مطابق اگر بات نہیں کریں گے تو پھر ہم نے نہ ان کی بات سننی ہے نہ ماننی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ انکار کرتے ہیں تو ان پہ بھی اس طرح کا عذاب آ سکتا ہے جس طرح کا عذاب پہلی قوموں پہ آیا۔ اب ان کے احوال ذرا بیان کیے جا رہے ہیں۔ عاد اور سمود کا قصہ جو ہے یہ قرآن پاک میں پہلے بھی کئی جگہ پہ ذکر ہو چکا ہے۔ 8ویں سپارے میں تفصیل کے ساتھ قوم عاد اور قوم سمود کا قصہ جو ہے بیان ہوا، اسی طرح 12ویں سپارے میں بھی بیان ہوا، آگے بھی مختلف جگہوں پہ کسی جگہ مختصر اور کسی جگہ تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ قوم عاد جو تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور قوم سمود ان کی طرف حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان انبیاء کرام نے ان قوموں کو تبلیغ کی، ان کو سمجھایا اور ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن وہ لوگ انکار کرتے رہے اور نہ انہوں نے ماننا تھا نہ وہ مانے۔ بالآخر ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ قومیں اس عذاب کے اندر ہلاک ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مختصراً ان کا واقعہ جو ہے وہ بیان فرمایا۔ فَأَمَّا عَادٌ، پس جہاں تک قوم عاد کا تعلق ہے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، دوسروں کو حقیر سمجھا۔ تکبر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا، بہت سپر سمجھنا، دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر اور کم تر سمجھنا۔ تو فرمایا انہوں نے زمین میں تکبر کیا، بغیر الحق، بغیر حق کے انہوں نے یعنی زمین میں تکبر اور غرور کیا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ من اشد منا قوہ، قوت میں ہم سے زیادہ شدید سخت کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیونکہ یہ جو قوم تھی یہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے یہ بہت یعنی طاقتور لوگ تھے، بڑے بڑے لمبے ان کے قد تھے اور یعنی بڑے توانا مضبوط جسم کے یہ لوگ مالک تھے۔ تو اس جسمانی قوت اور طاقت کی بنا پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلقہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے زیادہ قوت اور طاقت والا ہے، کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس نے ان کو یہ قوت اور طاقت دی ہے، وہ ہر چیز کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ تو یہ اپنی قوت اور طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ قوت اور طاقت والا ہے۔ وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پس ہم نے ان پہ ہوا بھیجی، سرسرن، سخت تیز ہوا، آندھی، فی ایام نحسات، ایسے دنوں میں جو ان کے لیے نامبارک تھے، ان کے لیے اچھے نہیں تھے، ان کے لیے بابرکت نہیں تھے۔ لنذیقہم، تاکہ انہیں چکھائیں، عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں،
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور یہ دنیا کی زندگی کا جو ذلت آمیز یعنی عذاب ہے یہ تو بہت کم ہے، آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ وہ ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ قوم عاد جو تھی ان کو اپنی قوت اور طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا، اور اس قوت اور طاقت کی بنا پہ انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ ان کا واقعہ سورۃ القمر میں بھی بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذبت عاد، قوم عاد نے جھٹلایا، فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے ان پر سخت تیز آندھی بھیجی، فی یوم نحس، ایسے دن میں جو ان کے لیے مبارک نہیں تھا، مستمر، مسلسل وہ ہوا چلتی رہی، تنزع الناس، نازع کا معنی اکھاڑنا، یعنی وہ ایسی تیز ہوا تھی کہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پٹک رہی تھی۔ جن کو اپنی قوت اور طاقت پہ ناز تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوت اور طاقت کا غرور اس طرح توڑا کہ ایسی ہوا بھیجی کہ جو ان کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہی تھی۔ کہاں گئی ان کی قوت اور طاقت جس پہ ان کو ناز تھا کہ ہوا ہے، ہوا ان کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہی ہے، اور پھر وہ مرے ہوئے پڑے تھے کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ کھجور کے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے، یعنی اتنے لمبے قد تھے ان کے، اتنے مضبوط اور توانا ان کے جسم تھے کہ جب ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں تو اس طرح تھے جیسے کھجور کے تنے، کھجور کا لمبا تنا ہوتا ہے، تو اس طرح وہ پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہاں گئی ان کی قوت اور طاقت جس پہ ان کو گھمنڈ تھا، ان کو ناز تھا۔ اسی طرح ان کا واقعہ جو ہے 29ویں سپارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ اس میں بیان فرمایا ہے وَأَمَّا عَادٌ، پس قوم عاد فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایک تیز ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہوا ان پہ بھیجی، ان پہ یعنی مسخر کر دی، مسلسل رہی ان پہ، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ ان پہ چلتی رہی۔ حسوماً، وہ ایسی یعنی سخت ہوا تھی، فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، پس تو دیکھے اس قوم کو اس میں پڑا ہوا، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے جسم تھے، لیکن ان ہوا نے اس کو پٹک پٹک کے اٹھا اٹھا کے پھینکا اور ساری قوم کو اس کے اندر ہلاک کر دیا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پہ ہم نے ہوا بھیجی فی ایام، ایسے دنوں میں ناحسات جو منحوس تھے۔ اب منحوس جو یعنی ان کے لیے وہ نامبارک دن تھے، ویسے جو ہے ذاتی طور پر کوئی وقت، کوئی دن، کوئی منحوس جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح کے یعنی جس طرح انسان توہمات ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، یہ جو ہے اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جس طرح لوگ وہم کرتے ہیں کہ مثلا جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی آدمی مل گیا، او ہو یہ بڑا منحوس آدمی ہے، اب تو مجھے ناکامی ہوگی، اس کا چہرہ، اس سے ملاقات ہوگی، اس کو دیکھ لیا۔ یا اس طرح کفار کا کیا طریقہ ہوتا تھا، مثلا گھر سے نکلے ہیں کسی کام کے لیے تو سامنے اب پرندہ بیٹھا ہوا ہے، پرندے پہ پتھر پھینکیں گے اور دل میں یہ ہے کہ اگر یہ دائیں طرف اڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جائیں گے، ہمیں کامیابی ہوگی، اور اگر یہ پرندہ بائیں لیفٹ جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ناکامی ہوگی۔ اب پرندے پہ پتھر پھینکا، اس کی مرضی ہے، دائیں اڑے بائیں اڑے، اگر سیدھے طرف اڑے تو ٹھیک ہے بھائی کامیابی ہوگی، اور اگر دوسری طرف اڑا تو واپس چلے جاتے بھائی نہیں یہ نہیں۔
یہ کام نہیں ہوگا۔ اب یہ جو ہے یہ ویسے ہی توہمات ہیں اور خواہ یعنی اتفاقات ہیں، وہ پرندہ دونوں طرف اڑ سکتا ہے تو خواہ مخواہ یعنی ایک وہم ہے۔ اسی طرح اب جا رہے ہیں، آگے سے کالی بلی گزر گئی، او ہو یہ اب منحوس ہو گیا، اب نہیں کام ہوگا، اب بڑا نقصان ہوگا، واپس چلے جائیں۔ اور اسی طرح انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر کچھ تیر رکھے ہوئے تھے، ایک تھیلے کے اندر تیر ہے اور پھر کیا ہے ان کو نکالتے ہیں۔ کچھ تیروں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، کامیابی ہوگی، اور کچھ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ناکامی ہوگی۔ تو اب جا کے نکالتے اور جا کے اس کو پھر دیکھتے، اگر یہ لکھا ہوا تھا کہ کامیابی ہوگی تو کہتے کامیابی ہوگی، اگر تو یہ بھی اتفاق ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی چیز کو منحوس سمجھے یا بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا، اس نے شرک کیا۔ مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دعا کرے، اے اللہ تیری خیر کے سوا اور کوئی خیر نہیں، اور تیری تقدیر کے سوا اور کوئی تقدیر نہیں، اور تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کسی ایسی چیزیں اور خاص یعنی یہ توہمات یہ اسلام میں نہیں۔ اسی طرح اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان کے پاس جانے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی نہ بات سنی جائے اور نہ ان کے یعنی پاس جایا جائے۔ اس سے بھی احادیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لوگوں کے پاس جانے اور ان کی باتیں سننے اور ان کے یعنی تصدیق کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ اس طرح کی کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، ہاتھ بتا دے کے کہتے ہیں، یا ستاروں کو کہتے ہیں تمہارے ستاروں میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیب کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کسی کی قسمت میں کیا لکھا اور کیا ہونے والا ہے۔ باقی اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے سوال پوچھا، جو شخص فال کھولتا ہو، لوگوں کو کہتا ہو تمہارا کام ہو جائے گا یا نہ ہوگا، یہ کام تمہارے واسطے اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یا اس میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ اب اعلیٰ حضرت اس کا جواب لکھتے ہیں، اگر یہ احکام قطع و یقین کے ساتھ لگاتا ہو جب تو وہ مسلمان ہی نہیں، یعنی قطعی طور پر یہ کہے بغیر شکا شبہ کے کہ بھائی تمہارا یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، تو یہ غیب کا علم ہے مستقبل کے بارے میں، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو عطا فرمایا ہے نبیوں رسولوں کے یا نبیوں رسولوں کے واسطے سے اگر کسی اللہ والے کو کچھ ملا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اس طرح کی حتمی بات کرتا ہے تو فرماتے ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس کی تصدیق کرنے والے کو صحیح حدیث میں فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسے کاہن اور اس طرح کی باتیں کرنے والوں کی تصدیق کرنے والا جو ہے اس نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس نے مجھ پہ اترنے والی یعنی قرآن اور رسالت کا اس نے انکار کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو اس طرح کی بات قطعی طور پر یقینی طور پر کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس نے اس چیز کے ساتھ اس کا انکار کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر یقین نہیں کرتا، جب بھی عام طور پر جو فائل دیکھنا رائج ہے، معصیت ہے، گناہ سے خالی نہیں ہے، ایسے شخص کی امامت درست نہیں ہے۔ اسی طرح صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب بہار شریعت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد میں عروہ بن عامر سے مسند روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدشگونی کا ذکر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعال اچھی چیز ہے اور برا شگون کسی مسلمان کو واپس نہ کرے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اچھی بات کی جاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے۔ مثلا کسی کا اچھا نام ہوتا، جس کا اچھا معنی ہوتا، تو حضور اس کو پسند فرماتے۔
اور اگر کسی کا ایسا مفہوم ہوتا، ایسا نام ہوتا کہ جس کا مفہوم اچھا نہیں ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ مثلا ایک آدمی، اس کا نام ہے صعب، صعب کا معنی ہوتا ہے مشکل، تو اب کوئی آدمی آیا اس کا نام ہے صعب تو اس کو ناپسند فرمایا۔ ایک کا نام ہے سہل، تو سہل کا معنی ہوتا ہے آسان، اس کو حضور پسند فرماتے تھے۔ ایک سے ابھی ان کا نام صعب تھا تو حضور نے بدل کے سہل رکھا۔ تو ایسی چیزیں حضور پسند فرمایا کرتے تھے، لیکن بدشگونی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کو حضور ناپسند فرماتے تھے، اور فرمایا کہ برا شگون کسی مسلمان کو واپس نہ کرے، یعنی کہیں جا رہا تھا اور برا شگون ہوا تو واپس نہ آئے، یعنی جس طرح پہلے کہا کہ جی پرندہ ادھر اڑا ہے تو کام نہیں ہوگا، ادھر اڑے گا تو ہوگا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں نہیں، تیروں پہ لکھا ہوا ہے یا بلی کاٹ لی یا کسی آدمی کو دیکھ لیا، یعنی یہ چیزیں جو ہیں درست نہیں ہیں۔ جب کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جو ناپسند ہے، یعنی برا شگون پائے، تو یہ کہے اللہم لا یأتی الحسنات الا انت، یعنی یا رب ذوالجلال تو ہی بھلائی کو لانے والا ہے اور تو ہی برائی کو دور کرنے والا ہے، اور تو ہی ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو ہی قوت اور طاقت دینے والا ہے، تو ہی کرم فرمانے والا ہے، نیکی کی قوت دینے والا ہے، اور برائی سے رکنے کی توفیق بھی تجھ سے ہی ہے۔ تو یہ یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے اندر نہیں ہیں کہ کسی چیز کو منحوس خیال کرنا، اور اس سے یعنی کوئی وقت اور کوئی جگہ اس طرح نہیں ہے۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو رستے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے جہاں پہ قوم سمود رہا کرتی تھی، یہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی، اور جس جگہ ان پہ عذاب نازل ہوا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور عذاب نازل ہوا تھا۔ تو اس جگہ کے کنویں سے پانی لینے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ان کے کنویں سے پانی نہیں لینا ہے، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو جس جگہ عذاب نازل ہوا تھا یعنی اس کے اثرات اب بھی موجود ہیں، تو وہاں سے فرمایا کہ جلدی سے گزر جاؤ۔ اسی طرح دیکھیے اب مزدلفہ اور عرفات کے درمیان میں ہے وادی محصر، اب تو اس کا کوئی اتنا نشان نہیں ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، وہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ان ہاتھی والوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ابرہا جو ہاتھی لے کے آیا تھا اور خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا، خانہ کعبہ کو شہید کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے، جنہوں نے اوپر سے چھوٹے چھوٹے پتھر گرائے اور ان کو وہاں پہ تہس نہس کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو جس جگہ ان پہ عذاب نازل ہوا تھا اس عذاب والی جگہ، وہاں سے فرمایا جلدی سے گزر جاؤ۔ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان میں وہ وادی ہے، عرفات میں بھی قیام کرنا ہے، مزدلفہ میں بھی قیام کرنا ہے، لیکن اس وادی سے فرمایا جلدی سے گزر جاؤ، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا وہ جگہیں جو ہیں وہ ٹھہرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو، فضل ہو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، وہ جگہیں مبارک ہیں اور بابرکت ہیں، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے اور بزرگان دین کے انوار مزارات ہیں، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل وہاں پہ نازل ہوتے ہیں۔ تو باقی ذاتی طور پر جو ہے یہ جو ہے کوئی وقت وہ منحوس نہیں ہوتا ہے کہ ان کے لیے جو فرمایا کہ فی ایام نحسات، وہ دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوئے، ان کے لیے نامبارک ثابت ہوئے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان دنوں میں نازل ہوا۔ تو قوم عاد جو تھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ آگے فرمایا وَأَمَّا سَمُودُ، بہرحال جو قوم سمود تھی، فَهَدَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ہدایت دی۔ ہدایت دی کا مطلب یہ ہے کہ
ہدایت کے تمام اسباب مہیا کیے کہ ان کی طرف نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر ان کو تبلیغ کی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا، شرک اور بت پرستی سے، ظلم سے ان کو منع کیا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف، دین حق کی طرف ان کو بلایا۔ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے، عما کا معنی ہوتا ہے اندھا پن، انہوں نے یعنی گمراہی کو پسند کیا ہدایت پر۔ کس طرح؟ اب دیکھیے 8ویں سپارے میں ان کا واقعہ جو بیان ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ جو ان کے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے، جب آپ نے ان کو تبلیغ کی، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے، اور وہ لوگ یعنی اکثر یعنی غریب قسم کے اور کمزور قسم کے لوگ جو تھے وہی ایمان لائے، اور وہاں کے جو یعنی امیر اور اس طرح کے مراد یافتہ لوگ اور بڑے بڑے جاگیردار جو تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ کافر ہوئے، اور انہوں نے انکار کیا، کیونکہ ان کو اپنی سرداریاں جو خطرے میں نظر آتی تھیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور انکار بھی کس طرح کیا؟ ان کے تکبر اور غرور کو ذرا دیکھیے کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا للذین استضعفوا، وہ جو کمزور لوگ تھے ان سے کہا، لمن آمن منہم، ان میں سے جو کمزور لوگ ایمان لے آئے تھے ان سے وہ کہنے لگے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ یعنی کیا تم یقین رکھتے ہو، تمہیں یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ان ایمان والے کمزوروں نے کہا ہم تو سب کو مانتے ہیں جس کے ساتھ یہ بھیجے گئے ہیں، جو پیغام اللہ تعالیٰ کا یہ لے کے آئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ہم ان کو نبی اور رسول مانتے ہیں، ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ ہم قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور پھر سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اور اعمال کے مطابق پھر فیصلے ہونے ہیں۔ تو ہم ان تمام چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں قیامت کو مانو، ہم قیامت کو مانتے ہیں، نبیوں رسولوں کو مانو، ہم نبیوں رسولوں کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانو، ہم تقدیر کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں پہ کتابیں نازل کی، ہم کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو جو یہ کہتے ہیں ہم سب اس کو مانتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا، آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال الذین استکبروا، وہ جو متکبر لوگ تھے انہوں نے کہا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تم جس کو مانتے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اس طرح تکبر اور غرور کے ساتھ انہوں نے انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کا، اور پھر خود انہوں نے مانگ کر معجزہ لیا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ نے فرمایا بھئی کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اب وہ قوم ایسی تھی کہ جو سنگ تراشی کرتی تھی، پتھر تراش کے انہوں نے پہاڑوں میں ایسی شاندار کوٹھیاں، محلات بنائے ہوئے تھے، پہاڑوں کو تراش کے، کاٹ کے، جیسا کہ اسی رکوع میں یعنی 8ویں سپارے میں پہلے اس کا ذکر ہے کہ تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، کہ تم پہاڑوں کو کاٹ کے وہاں محلات اور اپنے گھر بناتے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی ہم معجزہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے یہ شق ہو جائے، درمیان سے چر جائے، اور اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے، یہ ہم معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطالبے کے مطابق پہاڑ سے اونٹنی نکال دی، پہاڑ چر گیا، شق ہوا درمیان سے،
اور پہاڑ سے اونٹنی نکلی۔ اب تمہارا مطلوبہ معجزہ بھی آ گیا بھائی، تو اب بھی وہ نہ مانے، ان کی مرضی کے مطابق معجزہ دکھا دیا گیا، پھر بھی نہیں مانے۔ تو جب کوئی قوم کسی نبی سے معجزہ مانگ کے لیتی ہے اور پھر نہیں مانتی تو پھر اس کو مزید مہلت نہیں دی جاتی۔ اسی لیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کافر جو ہیں وہ معجزات مانگتے تھے، اور ایسے معجزات مانگتے تھے کہ جن سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دکھا چکے تھے۔ مثلا ان کا مطالبہ کیا تھا کہ ان کے لیے کوئی باغ ہو بھائی جس میں کھجوروں کے، انگوروں کے درخت ہوں، نہریں بہہ رہی ہوں، یہ اس طرح کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا چکے ہیں، سورج کو پلٹا چکے ہیں، یہ سارے معجزات، درختوں نے کلمے پڑھے، پتھروں نے کلمے پڑھے۔ تو جو وہ مانگ رہے تھے اس سے بڑھ کر معجزات حضور دکھا چکے تھے، لیکن ان کے مطلوبہ معجزات کیوں نہیں دکھائے؟ کہ اگر وہ مطلوبہ معجزات دکھا دیتے اور پھر وہ نہ مانتے تو پھر ان کو مزید مہلت نہ دی جاتی۔ اس لیے یہ بھی حضور کی رحمت کا ایک حصہ تھا کہ ان کو وہ معجزات مطلوبہ نہیں دکھائے گئے کہ ماننا تو انہوں نے ہے نہیں، تو پھر ان کو مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ ان پر یہ کرم ہوا کہ ان کو مزید مہلت دی گئی، چنانچہ ان میں سے بہت سے لوگ پھر بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ تو یہ بھی حضور کی شان رحمت للعالمین کا ایک حصہ ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزات ان کو نہیں دکھائے گئے، کہ ان کو مزید مہلت دی گئی، اور ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو ان کا جو مطلوبہ معجزہ تھا، اونٹنی پہاڑ سے نکلی، اس کو بھی انہوں نے ان کے پاؤں کاٹ دیے اور اس کو قتل کر دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو فرمایا وَأَمَّا سَمُودُ، جہاں تک قوم سمود کا تعلق ہے، فَهَدَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ہدایت دی، یعنی ان کے لیے ہدایت کے تمام اسباب مہیا کیے، ان کے پاس نبی بھیجے اور انہوں نے ان کو تبلیغ کی۔ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، پس انہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہدایت پر، ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کا رستہ اختیار کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ، پس ان کو پکڑ لیا صاعقۃ العذاب الہون، ایک ذلت امیز عذاب کے کڑکے نے، ایک چیخ، ایک چنگاڑ ایسی آئی کہ جس کے ساتھ ساری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ بما کانوا یکسبون، جو یعنی یہ ان کے گناہوں کا بدلہ تھا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یعنی ایک تو زلزلہ آیا زمین میں، اور ایک سخت آواز چنگاڑ ایسی ہے کہ جس سے وہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ اس کی شدت کو برداشت نہ کر سکی، اور سب کے سب وہ ہلاک ہو گئے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، ہم نے ان کو نجات دی۔ بچے وہی لوگ جو اللہ کے نبیوں کو، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام، جو ان پر ایمان لائے تھے وہ لوگ ہی بچے، باقی سارے کے سارے ان عذابوں کے اندر وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔